ایمان سے کہو ایسی رحمت کہیں مل سکتی ہے؟ ایک قرآن کا ختم کرو اور 1 لاکھ لکھا جائے۔ ساری زندگی تم لاکھ ختم کر سکتے ہو؟ ساری زندگی تم 1 لاکھ نماز پڑھ سکتے ہو؟ 1 نماز پڑھو اور 1 لاکھ لکھی جائے۔ 1 ریال خیرات کرو اور 1 لاکھ لکھا جائے۔ اور آج میری اپیل ہے، میری درخواست ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے کعبے میں باوضو بیٹھے ہو، دل سے دعا کر لو کہ جو میرے بھائی مکے میں بھی آ گئے، اللہ کے گھر میں بھی پہنچ گئے، پھر بھی جماعت سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی حرم کی نماز نصیب کر۔ ایمان سے کہو بھائی میرا تو بھائی عقیدہ ہے اگر مکے میں بھی نماز نہیں ہوتی اور مدینے پاک حضور کے روضے پر بھی جماعت نہیں ہوتی تو پھر کہیں نہیں ہوتی۔ نہ کیا خیال ہے آپ کا خدا کے کعبے میں بھی نماز نہ ہو، حضور مدنی پاک کے روضے پر بھی نماز نہ ہو؟ کیوں جی؟ اخی جی امام وہابی نے جھگڑا ہی، اور ادھر عقیدہ ہے کہ حضور مختار کل ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں کر دیں، لیکن اللہ پاک نے یہاں بھی ان کو کھڑا کر دیا، حضور کے روضے پر بھی ان کو کھڑا کر دیا، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، امام وہابی ہے۔ ایک آدمی نے آج مجھے پوچھا جی ہمارے ساتھی ہیں نماز علیحدہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حج نماز فرض ہے، حج کیا ہے؟ حج فرض ہے کہ نہیں؟ تو حج یہی پڑھیں گے یا یہ امام پڑھیں گے؟ ہاں جی، حج بھی تو انہی اماموں نے پڑھانا ہے، پھر حج بھی نہیں ہوتا پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر ایک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہماری، اسی امام نے مینا میں خطبہ دینا، عرفات میں دینا، انہی نے نمازیں پڑھانی، انہوں نے حج کے ارکان ادا کرنے، تو یہ بات تو نہیں نا کہ بھئی شوربہ حلال ہے اور بوٹیاں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تو مسئلہ نہیں۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، یاد رکھو میرے بھائی، اصل وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کا ایک فیصلہ ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے کرو میرے بھائیو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں حرم کی نمازیں نصیب کرے۔ خدا کے لیے جھگڑے چھوڑو، دنیا ہمیں لڑا کے فائدے اٹھا رہی ہے اور تم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑ رہے ہو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کرو کہ کعبے میں بھی مدینے میں بھی اللہ نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا جو قرآن کے بھی عاشق ہیں اور سنت محمد مصطفیٰ کے بھی عاشق ہیں۔ ہاں اگر کوئی نعوذ باللہ نبی کا منکر ہو تو کیا کوئی مسلمان سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ نہ ایمان سے کہو اگر نبی کے منکر ہوتے تو نبی کا روضہ اسی طرح بناتے جیسے بن رہا ہے؟ یہ عاشق بناتے ہیں، منکر بناتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اندازہ کرو کہ ایک جہاں یعنی ایئر کنڈیشن جو لگتا ہے نا، ایئر کنڈیشن ٹھنڈی ہوا جیسے آتی ہے، مدینہ منورہ میں ایئر کنڈیشن جہاں لگایا جا رہا تھا، جب بادشاہ آئے اللہ ان کو توفیق دے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایئر کنڈیشن کے لیے مشینیں لگ رہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، خبردار، مدینے کے شہر سے 10 میل دور مشینیں لگاؤ، ایک شور نہ آئے اور ایک موٹروں کی گندی ہوا میرے مدنی کے روضے میں نہ جائے۔ ایمان سے کہو وہ عاشق ہیں یا ہم عاشق ہیں؟ اب جن لوگوں نے رمضان یہاں گزارا ہے، جن کو اللہ نے نصیب کر دیا، کہہ دو الحمدللہ۔ ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو کہ رمضان المبارک میں جب کسی بھی امام نے، ہر امام نے نماز پڑھائی، جب وتر پڑھاتے تھے ان کی دعا کہاں ختم ہوتی تھی؟ درود پہ ختم ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ اور تم حنفیوں کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آدمی اگر 4 رکعت کی نماز ہو تو اشہد ان محمدن عبدہ
رسولوں تک پڑھے اور آگے اللہم صلی علی محمد نہ پڑھے، اگر پڑھ لے تو سجدہ صاحب آ جائے گا۔ ان کے مسلک میں ہے کہ نماز ہے، دعا ہے، قنوت ہے، کہتے ہیں صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ یہاں ختم ہوتی تھی کہ نہیں؟ جن کی نماز میں درود ہے۔ اچھا، اور پھر تمہارے مسلک میں اگر درود چھوٹ جائے تو نماز کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور ان کے مسلک میں درود نماز والا چھوٹ جائے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ کے مسلک میں یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کا گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے، زندیق بن گیا ہے، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر توبہ کرے۔ یہ ان کے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی ہے وہ زندیق ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پڑھ لیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، الصارم المسلول فی شاتم الرسول، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اس نے کہا حضور کی شان میں جو گستاخی کرے وہ زندیق ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان کو ہم کہیں یہ عاشق نہیں ہے، یہ منکر ہے، دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں نکال دے، اللہ ہمارے جھگڑے دور کر دے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ اور شکر کرو ایک ہی تو ٹکڑا ہے، دیکھ لو گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والا، ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا، ہاتھ اٹھانے والا، نہ اٹھانے والا، امین زور سے کہنے والا، آہستہ کہنے والا، ایک امام کے پیچھے ایک صف میں ایک کعبے میں کھڑے ہیں، اور الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو قائم دائم رکھے تاکہ اسی طرح دین کا ہمیشہ کے لیے امن قائم رہے۔ تمہارے ہاں تو مسجدیں بھی پارٹیوں کی ہیں، یہ مسجد اس پارٹی کی ہے، یہ اس پارٹی کی، وہ اگر ادھر آ جائے ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیں۔ کبھی کبھی بیچارے تبلیغ والے جاتے ہیں، کہتے ہیں مسجد دھو ڈالو دھو ڈالو، کہنا جی وہ ابھی بستر بند ہے سن۔ نماز پڑھنے سے مسجد پلید ہو جاتی ہے؟ نہ ایمان سے کہو، چلو نماز کوئی پڑھے، تم پڑھو، میں پڑھوں، زید پڑھے، نماز پڑھنے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں پلید ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو مسجدیں نعوذ باللہ دوسری جماعت کا بندہ آ جائے مسجد پلید ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی تم خدمت نہیں سمجھتے ہو، ان کی تم ہمت نہیں سمجھتے ہو کہ 20 لاکھ آدمی رمضان سے نہیں رجب سے آئے، محرم میں جائے، اور سب کو سنبھالنا کہ زمزم ختم نہ ہو، پانی ختم نہ ہو، بازار میں بپسی کولا اور 7 اپ ختم نہ ہو، لائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دن نہیں گزرتا 6 گھنٹے تیری بجلی بند ہے، یہاں جب آئے ہو کبھی 6 سیکنڈ بھی بند کی ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ خدمت حرم کی توفیق دے، اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ ان کے توسیعات حرم کو منظور فرما لے، اور اللہ اپنے خزانے غیب کے اور ان پہ کھول دے۔ اور ہمارا ایمان ہے جب تک یہ حرم کی خدمت کرتے رہیں گے، دشمن جل جل کے مرتے رہیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ ان کا زور نہیں، زور والے کا زور ہے۔ ان کے بلے میں کیا ہے؟ اصل اس کا زور ہے جس گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، ایک ایک پتھر، جس پتھر پہ تم نماز پڑھتے ہو ایک ایک پتھر پتہ ہے کہ کہاں سے بن بن کے آ رہا ہے کہ حاجی کے پاؤں کو گرمی نہ لگے۔ نماز پڑھنے آئے، طواف کرنے آئے، پاؤں گرم نہ ہو جائے، جوں جوں دھوپ بڑھتی جائے خدا کے گھر کا پتھر ٹھنڈا ہو رہا۔ ایمان سے کہو کبھی تمہارے پاؤں جلے ہیں؟ اپنی مسجدوں میں بھی کبھی ذرا دوپہر کو جا کے دیکھو، ذرا تجربہ تو کرو، عاشقوں نے جو بنائی ہے، وہاں تو سب عاشق ہیں نا ماشاءاللہ، منکر سارے مکے مدینے میں، عاشق وہی ہیں۔ انا للہ و انا، اللہ پاک ہم تو سمجھتے اللہ ان کو بھی سیدھے دل عطا فرما دے، کوئی جھگڑے نہیں، اصل جھگڑا دشمن نے ڈالا ہوا۔
کہ مسلمان لڑتا رہے، کبھی مسجد پہ جھگڑا، کبھی نماز پہ جھگڑا، کبھی امین پہ جھگڑا، کبھی جناب کل خانیوں پہ جھگڑا، اصل کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر اکٹھے بیٹھ جائیں اور مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، خدا بھی تمہارا ایک ہے، محمد مصطفیٰ بھی تمہارا ایک ہے، کعبہ بھی تمہارا ایک ہے، دین بھی تمہارا ایک ہے، قرآن بھی تمہارا ایک ہے، دستور بھی تمہارا ایک ہے، اور نماز پڑھنے کے وقت تمہاری توجہات کا مرکز بھی ایک ہے۔ اللہ 5 وقت میں تمہیں اکٹھا کرتا ہے۔ اکٹھے کھڑے ہو کے ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ذرا سبق یاد کر لو کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے، ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے۔